بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم وقال فی موضع آخر ورفعنا لک ذکرک۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، عاشق رسول سے، عشق رسول سے جذبات، عشق رسول سے سرشار میرے بھائیوں، ابھی آج ہم لوگ یہاں جس مناسبت سے جمع ہوئے ہیں، یہ مجلس بہت ہی مقدس بابرکت مجلس ہے۔ یہ محفل میلاد النبی کی مجلس ہے۔ اس میں بکثرت ہم لوگ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں، اپنے دل میں جاری رکھیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ کو درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ محترم بزرگوں، اس کائنات کا سب سے عظیم واقعہ، اس روئے زمین کا، اس کرۂ ارض کا سب سے عظیم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین کا اس دنیا میں مبعوث فرمانا ہے۔ آپ ذرا اپنی ذہن کے اسکرین پر ذرا تصور میں جائیے اور 6 صدی عیسوی کا وہ منظر سامنے لائیے کہ جس وقت عرب کی زندگی میں، عرب کے لوگ، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی، جوا، شراب، قنا، زنا، ہر طرح کی جو بھی برائی ہو سکتی تھی اس سماج میں رائج تھی، اس معاشرے میں اس کا چلن تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جوا، قمار بازی، بات بات پر لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، اور روایتوں میں آتا ہے کہ معمولی بات پر جو لڑائی جو چلتی تھی وہ سالوں برسوں تک، وہ 40 سال تک نسل در نسل وہ لڑائی جاری و ساری تھی۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین کو رحم آیا اور اس کرۂ ارض پر ایک ایسی ہستی کو مبعوث فرمایا جس نے قلیل مدت میں اس دنیا کی کایا پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عالیہ سے، اپنے کلمات سے اس سماج کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، ان کے لوگوں کی زندگی کو بدل دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت وہاں تعداد ایک تیار ہو گئی، جن کو قرآن مجید نے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المہتدون فرمایا۔ کہیں پہ فرمایا حدیث پاک میں کہ سنتی و سنت العزو علیہا بالنواجذ، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے طریقے کو پکڑے رہو اور خلفاء راشدین المہدیین جو صحابہ کرام ہیں ان کے طریقوں کو اپنے دانتوں سے دبائے رکھو، یعنی ان پر چلتے رہو۔ پھر ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میرا تقی سنتی و کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب۔ تو میرے بھائیوں، اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو اس دنیا میں ہوئی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نئے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نئے ساقی تو پھر بزم بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ایک دوسرے موقع پر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ محترم بزرگوں، اس طرح کی مجلسیں جہاں لگتی ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اور برہانپور میں ایک مولانا اسامہ صاحب ندوی ہیں، وہ بڑے پیمانے پر جشن میلاد النبی کا وہ جلوس نکالا کرتے ہیں۔
تو ایک اس میں اختلافی بات میں نہ جاتے ہوئے ایک وقت کا تقاضا بھی ہے اور مصلحت بھی ہے کہ کم سے کم جس طریقے سے گستاخ رسول سر عام جو چاہیں کر دے رہے ہیں، ناموس رسالت کی حفاظت کرنا ہم لوگوں کا فریضہ ہے، تو ہم لوگ اس موقع پر اپنے اتحاد کا ثبوت دیں، بڑے پیمانے پر نکلیں تاکہ غیروں پیدا ہو، اور اس میں اس کا اہتمام ضرور رکھیں کہ جن باتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جن سے، ان چیزوں سے ہم بچیں گے۔ باجے گاجے اور دیگر گانے وانے لگا دیے جاتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے، ان سے گریز کرنا چاہیے، باوضو شامل ہوں، نماز کا وقت ہو نماز ادا کیجئے اور درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اس طریقے کے آپ اس میں نعرے لگائیے، اور بلکہ سب سے بڑھیا درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیے، تو اس سے ہم کو فائدہ بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا، پیغام بھی اچھا جائے گا، اور غیر وہ جو ہے اس کے اثرات بھی واقع ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اشارہ کرنا بس کافی ہوتا ہے، نام لینا بہت ضروری نہیں ہوتا ہے، تو اب جگہ جگہ پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں گستاخ رسول جری ہو جا رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے نبی کی سنتوں سے اپنی زندگی کو ہٹا لی، ہم اس سے اسلامی تعلیمات سے ہٹ گئے، اس لیے یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ اپنی زندگی میں نبی کا طریقہ کو لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم لوگ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک موقع پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور ہم نے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا، ایک تھوڑا سا حصہ ہم نے تلاوت کی تھی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے یعنی امت مسلمہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کامل اسوہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، ان کو پڑھیں گے، تو آپ زندگی کا ہر پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر آپ یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں یتیم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 برس کے ہوتے ہیں تو والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے، 8 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں تو دادا عبد المطلب بھی اس دنیا کو خیر بات کہہ جاتے ہیں، پھر تقریباً 12 سال کی عمر میں خواجہ ابو طالب رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ خیر، اس طریقے سے اگر آپ واعظ ہیں تو آپ ممبر رسول پر نصیحت کرنے والوں کی زندگی کو دیکھیں، اگر آپ ایک معلم ہیں، ٹیچر ہیں، تو صفحہ میں بیٹھ کر درس دینے والے کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر آپ تاجر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کا سفر کا مطالعہ کریں، اگر آپ لیڈر ہیں، اگر آپ قائد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر آپ کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ایک ناشے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خطاب کا مطالعہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی کا شعبہ حیات کی ہر واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، یا کوئی اور مواقع ہو، دیگر مواقع، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، انہیں ہمیں دیکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشنی حاصل کرنی ہے، اور اس روشنی سے انشاءاللہ ہمارا اندھیرا دور ہوگا۔ اگر ہم اسلام کی طرف لوٹیں گے تو یہ جو مرجھایا ہوا باغ ہے، یہ جو مایوسی کے بادل چھا گئے ہیں ہمارے امت مسلمہ پر، انشاءاللہ وہ بادل بھی چھٹیں گے، اور یہ مرجھایا ہوا باغ بھی لہلہائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ پروانہ آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک موقع پر الطاف حسن حالی نے فرمایا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، غریب مرادوں کی بر لانے والا، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، آپ صلی اللہ چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلنا سکھایا، بات کرنا سکھایا، لین دین کا طریقہ سکھایا، تجارت و معیشت کا طریقہ سکھایا، شادی بیاہ کا طریقہ سکھایا، غرض یہ کہ بیت الخلاء میں جانے اور آنے کا طریقہ سکھایا، استنجا کا طریقہ سکھایا، غرض کہ ہر چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے، اس لیے ہمیں وہاں سے روشنی حاصل کرنی ہے، غیروں کی طرف ہمیں رجوع نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب و بامراد ہوں گے۔ اب آخر میں یہ شعر کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔